یہ کلائمیٹ چینج کا فنامنا بتایا جا رہا ہے. یہ فلڈز گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے نہیں ہے اور ان معاملات کی وجہ سے نہیں آئی. کلائمیٹ چینج تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ یہ جب سے تھا لیکن ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی. تو اب نیچرل کلائمیٹ کے موضوع کو ہم نے دنیا کے ساتھ لے کے چلنا ہے. وہاں سے اسٹڈی لے لیں, ہمیں سب کچھ یا کرایہ مل جائے گا. پتہ نہیں اب کب تک یہ مڈ صاف کر کے آپ فصل اگانے کے قابل ہو سکتے ہیں. یہ کرمنیلٹی ہے ہمارے حکمرانوں کی بھی اور ہمارے ان اداروں کی بھی جن کا کام ہے. بیسیکلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی پالیسی پر امپلیمنٹیشن کا فقدان نہیں ہے. دیکھیے سر, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ. ہم نے کبھی سیریسلی اس پہ کام نہیں کیا. ہمارا من حیث القوم وتیرہ رہا ہے کہ ہم چیزوں کو بڑی جلدی بھول جاتے ہیں. یہ جیسے پانی اترے گا اسی طرح ہی ہم بھولتے چلے جائیں. لیکن بربادی سر حد سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. آپ نیچر سے نہیں لڑ سکتے. نیچر کو آپ دوست جب بنانا چھوڑ دیں گے تو نیچر اس طرح ریئیکٹ کرے گی. کیا اس وقت اقدامات کرنے چاہیے حکومت کو جس سے اس موسمی عمل کے جو مضمر اثرات ہیں اس سے بچا جا سکے؟ ساری پالیسیاں چونکہ فیوڈل لارڈز اور کیپٹلسٹ بناتے ہیں تو اس میں عام آدمی کہیں میٹر ہی نہیں کرتا. 30 ارب کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا لاس ہے. کوئی 10 لاکھ کے قریب لائف سٹاک اس پانی میں بہہ گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, پروگرام فیر پلے کے ساتھ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک جو ہے اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں سے دوچار ہے. صوبہ سندھ, بلوچستان اور ہمارے جنوبی پنجاب میں جس طرح لوگ اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے پریشان ہیں, ان کو ہر طرح کی مشکلات پیش آ رہی ہیں, مالی مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں, کھانے کے مسائل بھی ہیں, یہاں تک کہ ان کو جان بچانے کی بھی لالے پڑے ہوئے ہیں. لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ وہ جو کڑھائیوں کے اوپر لوگ سفر کر رہے ہیں اور جو کچھ حالت ہے, ہم اس پہ کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ بڑے معزز پینلسٹ موجود ہیں. ہمارے ساتھ فیئر گروپ کے ہمارے 4 متحرک ماشاءاللہ جو اس وقت ممبر موجود ہیں, اور فیئر گروپ جنرلی اور عمومی طور پر جتنے بھی پاکستان کے مسائل ہیں ان پہ گفتگو کرتا ہے, اور پاکستان کا کرنٹ مسئلہ اس وقت یہی ہے. تو میں تعارف کراتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جناب حامد ولید صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ضیاء محمود صاحب, جناب ملک منظور صاحب, اور ان کے ساتھ ہیں شیر علی خان صاحب. تو میں سب سے پہلے حامد ولید صاحب سے بھی چاہوں گا کچھ بات ہو جائے. آپ نے ماشاءاللہ اس پہ کافی گفتگو بھی کی ہے مختلف چینلز پہ. سر, یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سیلاب کے مسئلے ہیں اس پہ جو لوگ دوچار ہیں, پریشان حال ہیں تمام صوبوں میں آپ, لیکن ہم کرکٹ میچ بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, ایشیا کپ بھی لوگوں نے دیکھا بہت زیادہ. تو یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا ہمارے اندر عوام میں یعنی کیا وہ خوشیوں کو بھی ترستے ہیں, وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے جلسے بھی ہوتے رہے ہیں آ کے. تو اوورال کیا دیکھ رہے سناریو اس سیلاب کا آپ؟ بہت شکریہ باسط خان صاحب آپ کا, اور آپ ماشاءاللہ ہمیشہ بڑی محبت کرتے ہیں. سیلاب کے حوالے سے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ بھی سامنے آتے جا رہے ہیں. 30 ارب کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا لاس ہے, اور اس کانٹیکس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی 10 لاکھ کے قریب لائف سٹاک جو ہے وہ اس پانی میں بہہ گیا ہے اور وہ ہلاک ہوا ہے. 35 سے 40% جو رورل پاپولیشن کے اندر جو اکانومی میں اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے ہر خاندان کی ٹوٹل اکانومی میں, اگر اس کا لائف سٹاک اس کے پاس نہیں ہے تو وہ سیلاب میں بچ بھی گیا ہے, اس کی زمین سے پانی بھی نکل جائے گا تو بھی اس کے لیے جو معاشی مسائل ہیں بہت زیادہ. کپاس ساری تباہ ہو گئی ہے, گندم دوبارہ کاشت نہیں ہو سکے گی. جی, وہ تو میں نے کہا نا کہ چلیں زمین سوکھے گی تو یہ چیزیں تو واپس آ جائیں گی, لیکن لائف سٹاک جو کہ ان کا ایسٹس ہیں بالکل صحیح, اور جو ویلیویبلس میں شمار ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے مسائل تو واقعی بہت ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج اس کا ایک بڑا فیکٹر بتایا جا رہا ہے, اور سی سرفس کے جو ٹیمپریچرز ہیں وہ رائز کر رہے ہیں. اس کرنٹ مانسون سیزن میں جو ہمیں مختلف بریفنگس میں بتایا گیا کہ سارے کا سارا جتنا بے آف بنگال سے اور انڈیا سے جتنا بھی موائسچر وہ مانسون کا کرنٹس یا ہوائیں اٹھیں یا جو وہ پورا سسٹم اٹھا, وہ سمندر کے اوپر ٹیمپریچر کی یہ سچویشن تھی کہ وہ سارا اس نے ادھر کھینچا. وگرنہ ہوتا یہ تھا کہ جنرلی وہ پنجاب اور اس ایریاز میں اور کیچمنٹ کے ایریاز جو دریاؤں کے وہاں پر زیادہ ہوتا تھا. جب اس نے کھینچا ہے تو ابھی جو ویدر کے ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ
80 से 90% बारिश अभी समंदर पे हुई है। ये अगर 500 गुना बारिश ज़्यादा हुई है सिंध में और इसी तरह से बलूचिस्तान में और फिर कोई सलमान के, तो वो कहते हैं कि अगर यू जस्ट इमेजिन कि अगर वो 80-90 में से अगर 50% भी और इस तरफ खुश्की पे होती तो जो बहरा अरब के ऊपर ज़्यादा बरसता रहा है बाद, तो ये क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना बताया जा रहा है। ये फ्लड्स ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से नहीं है और उन मामलात की वजह से नहीं आए हैं। अब ये बारिशें वो रात क्या ये अपना वलीद साहब ये क्यों अनएक्सपेक्टेड था? अनएक्सपेक्टेड जी, अनएक्सपेक्टेड इस तरह से था ना कि रात हामिद मीर साहब से सिंध के इरिगेशन मिनिस्टर बात कर रहे थे कि हम मई के महीने में पंजाब और सिंध आपस में लड़ रहा था दरियाए सिंध के पानी के हिस्से पर, और हम कह रहे थे कि हमें अब पानी पूरा नहीं दे रहे हैं, और जून जुलाई में इतनी बार 500 गुना इतनी बारिश हुई है कि ज़मीन तो ज़मीन है। उसने कहा कि हमारे यानी 12-12 फुट पानी खड़ा है सर, लोगों की छतों तक पानी पहुंच गया। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड है कि एक महीना पहले 2 फेडरेटिंग यूनिट्स आपस में फ़ाइट कर रहे हों फॉर द सेक ऑफ वाटर, जो इरिगेशन वाटर का है, लेकिन एक महीने बाद उन्हें लेने के देने पड़ गए हों कि इस पानी को निकालें कहाँ। तो ये अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए कि क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में जो टेम्परेचर्स राइज़ होने का, ख़ास तौर पर सी सरफेस के टेम्परेचर्स राइज़ होने से ये वो एरियाज़ हैं, सिंध है या बलूचिस्तान है, ये इतने ज़्यादा बारिशों वाले इलाके नहीं हैं। ठीक है, सुना चाहिए मसाइल तो आए हैं। थैंक यू हामिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सेंसिटाइज़ किया, ये बहुत आपने फैक्ट्स बताए माशाल्लाह, और आपका इल्म भी है, नॉलेज भी है और आपका तजर्बा भी है। अच्छा, हम चलते हैं जनाब अपने ज़िया साहब के पास। ज़िया साहब, आप तो माशाल्लाह काफ़ी अरसे भी दुबई भी रहे हैं आके, और मैं ये देखता हूँ कि 2014 में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे गए थे, क्योंकि MDGs जो थे हमारे, उससे हम शिफ्ट करके 14 में गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं खुद उस सेशन में मौजूद था वहाँ पर UNO में, जिस पे ये गुफ्तगू हुई सारी। 14 के बाद ये आज हम 22 में बैठे हैं। हम हमेशा कहते हैं ना, वो जैसे मुनीर नियाज़ी साहब की, कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर, हम पाकिस्तान हमेशा देरी करते हैं। जब हमारे सर पर कोई आती है ना, फिर हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज का मंत्रा होता है। क्लाइमेट चेंज तो बेसिकली आप देखें कि ये जब से था, लेकिन हमने इस पर तवज्जो नहीं दी जी। और ये जो आज हम बयान सुनते हैं जी, हम 1% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतने % हासिल कर रहे हैं, यानी हम भुगत रहे हैं उसको आके। ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे, सुन चुके थे आज से 8 साल पहले, आज हमें बताई जा रही हैं। जी खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक बड़ा सुलगता मौजू है जो आजकल खासा हर ज़ुबान पर है। जैसा हामिद वलीद साहब ने इस पर ख़ासी रोशनी डाली, जो करंट हालिया इस पे तबसरे हो रहे हैं और जिन पे मुहक्किकीन लिख रहे हैं। देखिए, बज़ाहिर ऐसा ही है कि जिस वक्त हम पे कोई आफत आती है तो हम उसके ऊपर मौजू पर बोलना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। हमारा मिनहैसुल कौम वतीरा रहा है कि हम चीज़ों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। ये जैसे पानी उतरेगा इसी तरह ही हम भूलते चले जाएंगे। होना ये चाहिए कि हम दुनिया के हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये देखें कि जो माहौलियात में तब्दीली आ रही है, कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। अब जैसे माहौलियात में तब्दीली है, वो इंडिया और चाइना के इंडस्ट्रियल जोन्स की वजह से है, जिसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मुतासरीन में हम हैं। तो उसमें हमें मुतासरीन होने के नाते एक पूरी इस पर जामे स्टडी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं, और वो जामे प्लान इस तरह के होने चाहिए कि हम इसी पानी को संभालें और ऐसी नहरी निज़ाम बनाएं या पॉन्ड्स बना लें बड़े, जब भी सैलाब आए और इस तरह की चीज़ें आएँ। अब इन एनालिसिस को लेके आगे बढ़ें, ना कि पीछे इस पे मक्खी मारें। लेकिन साहब, ये तो कहते हैं अगले साल इससे भी खौफनाक तबाही आ सकती है। आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात की है, तो हम लॉन्ग टर्म पे तो जाहिर है अभी वो तो कह रहे हैं डैम्स एक हल है, शॉर्ट टर्म में क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म में नहरें भी एक हल है। अच्छा, उन इलाकों की तरफ नहरें बढ़ाई जाएं जिस तरफ बिल्कुल बंजर और वीराना है। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म में ये है कि अपने जो हालिया नहरी निज़ाम है और जिसको यहाँ बुड के नाम से कहा जाता है, जो सैलाबी पानी के लिए नेचुरल रूट्स हैं, हमने उन पे इंक्रोचमेंट की हुई है, या हमने उसको दोबारा आबाद ही नहीं किया, उसमें नेचुरल सिल्ट आ गई। ठीक है, उनको दोबारा आबाद करें, उन चीज़ों को दोबारा गौर करें, और ये है कि जहाँ जहाँ तबाही हुई है इंक्रोचमेंट वगैरह को रोकें। ये हैं शॉर्ट टर्म प्लान। ठीक है जी। इस तरह उन चीज़ों को देख के, और आइंदा सर्वे इस तरह के होने चाहिए कि वहाँ आबादी का तनासब कम कर दें और वहाँ घर या ये हाउसिंग सोसाइटीज़ और इनको बिल्कुल बंद कर दें।
پھر آ جاتا ہے کہ آپ کے آبی راستے گزرگاہیں، ان پہ ہمیں توجہ بہت زیادہ دینی ہوگی تاکہ آبی وسائل کو ہی استعمال کر کے ہم خوراک کی قلت کو بھی پورا کرنے کی طرف جا سکتے ہیں، تو اس طرف بھی اور آبادی کو بھی میرا کنٹرول کرنا پڑے گا، آبادی کو بھی کنٹرول کی طرف جائیں۔ تو اب نیچرل کلائمیٹ کے موضوع کو ہم نے دنیا کے ساتھ لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے سٹڈی لے لیں، ہمیں سب کچھ کیا کرایا مل جائے گا، صرف ہمارے ہاں ایک اس کی طرف ڈائریکشن کی طرف سوچنے کی اجتماعی ضرورت اور اب عمل کی بھی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، جس سے کیا ہے کہ قدرتی آفات کو آپ کسی طرح نہیں روک سکتے، نہ چیلنج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آئیں گی آگے کیا کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں جناب منظور ملک صاحب کی طرف۔ منظور ملک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ ہمارے میڈیا بہت فریکوینٹلی آتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ چیمبر آف کامرس شیخ پورہ کے ماشاءاللہ بانی ارکان سے تعلق، اور کامرس، ٹریڈ، ہر بزنس کے اوپر کی بڑی گہری نظر ہے۔ ظاہر ہے کلائمیٹ چینج سے بزنس بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیے کہ جیسے ابھی ماشاءاللہ ریاض صاحب نے بتایا چیزیں کہ شارٹ ٹرم کی پلاننگ ہے نا ہمارے یہاں، تو ہمارے یہاں تو شارٹ ٹرم کی باتیں تو ہوتی ہیں، ابھی آپ دیکھیے گا ابھی اسموگ آنے والی ہے، تو جب آئے گی تو پھر ہم نے چیخنا شروع کرنا ہے، اچھا جی وہ فصلیں جلانا بند کر دیں، یہ کر دیں، لیکن ان پہ عمل کبھی نہیں ہوتا۔ ابھی دیکھیں اسی طرح گندم جلتی ہے، جب یہاں گندم پکتی ہے، اسی طرح چاول کی فصل ہوگی تو وہ بھی جلائیں گے، آگے دھواں ہوگا، تو ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ بیسیکلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی پالیسی پر امپلیمنٹیشن کا فقدان نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں، ایک اچھا سیشن اس لیے ہے کہ ہم وہ جو مار دھاڑ کی سیاست ہے اس میں نہیں ہیں، بلکہ ٹرو ایشو پہ اپنی پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں یا اپنا تجربہ شیئر کر رہے ہیں۔ دیکھیے سر، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ۔ ہم نے کبھی سیریسلی اس پہ کام نہیں کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہماری ایگرو بیس انڈسٹری ہے، لیکن ہم نے ایگرو بیس انڈسٹری کے لیے بھی وہ فارمیٹ نہیں بنایا جس سے ایگریکلچر کو بھی فائدہ ہو، انڈسٹری کو بھی فائدہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور پیمنٹوں کے مسائل رہتے ہیں ٹائم کے ساتھ، اور اس طرح۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کبھی لوگوں کی فائنانشیل کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ یہ فوڈ کی تھریٹ جو ہے، یہ تو ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ اس ریجن میں بہت زیادہ فوڈ کی شارٹیج آنے والی، جس کو ہم پورے ہندوستان کو پالنے کے ایک جگہ پنجاب کہلاتا تھا۔ صحیح۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری کیپیسٹی بلڈنگ کے پیچھے کوئی نفسیات شامل ہے یا لوگوں کی مجبوریاں ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم غربت پسند لوگ ہیں، اپنے لیے غربت نہیں چاہتے، دوسرے کو ہم انتہائی غربت میں دیکھنا چاہتے ہیں، جہالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک لگتا ہے کہ یہی میرے گناہ بھی بخشوائے گا، یہ جو غریب آدمی مجھے دعا دے گا تو پھر مجھے وہ ایک مائنڈ سیٹ کی تسلی کے لیے، میں نے تو یہ دیکھا ہے حکمرانوں میں بھی ان جنرلی اور اپنے دوستوں میں بھی، کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ کچھ غریب میرے گھر کے باہر بیٹھے ہوں اور میں شان سے نکلوں اور میں دیکھوں کہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے اس میں نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اللہ میاں کو بھی اس طرح ڈیفائن کی ہے کہ اللہ میاں کا کردار جو ہے نا، جو پوری کائنات کا مالک ہے، رب العالمین ہے، اس کو بھی۔ تو ابھی اگر ہم دیکھیں جو ہمارے پاس فیکٹس آئے ہیں تو اس میں بہت زیادہ نیگلیجنسیز ہیں۔ ایسا نہیں ہے سر کہ ٹوٹلی پاکستان کے بارڈر کے اندر ہی سارا کچھ ہونا تھا۔ ظاہر ہے ہمارے ساتھ اگر بلوچستان پاکستان کا لگتا ہے تو ایران کا بھی لگتا ہے، ادھر افغانستان بھی لگتا ہے، ادھر انڈیا بھی لگتا ہے، ادھر بحر عرب کی جیسے بات کی ولی صاحب نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ٹوٹلی مس مینجمنٹ بھی کی، شان سے کی، اور پھر اس غربت کو ہم نے جا کے دنیا کے آگے کشکول نہیں، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کشتی نہیں ملی تو وہ کڑائی کے اوپر لوگ سفر کر رہے ہیں، ہم نے وہ کڑائیاں لے کے چلے گئے، ہم نے اس کو ماڈلنگ کیا۔ دیکھیے ضرورت یہ تھی کہ ابھی اگر شہر کے اندر میں نے اپنی زمین کی پٹواری سے نشاندہی کروانی ہو، وہ نہیں ہوگی۔ اس میں اتنا لوٹ مار کا پوٹینشیل ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو سٹرکٹلی کہنا چاہیے کہ آپ کے جو سرویز ہیں اس کے مطابق زمین ایلوکیٹ کریں یا دکھائیں ان کو۔ سر جو بندہ اپنا گھر چھوڑ کے نہیں نکلتا، جب شیخوپورہ روڈ پہ فلڈ آتے تھے ہم نے یہ کہا یہ ڈیزائن فلڈ ہیں، اس کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر بڑا شور مچا، ہم نے اس کی ساری وہ نیچے کروائیں، یعنی گہرائی کروائی، اور لوگوں سے پوچھا کہ آپ گھر کیوں نہیں چھوڑتے یار سیلاب میں؟ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا جی اگر میں نے گھر چھوڑ دیا اور یہ گھر گر گیا تو میری جگہ کی نشاندہی کون کرے گا؟ ہم نے کبھی ڈیٹا فریم ورک نہیں کیا، جیسے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لانگ ٹرم تو شارٹ ٹرم، ہم نے تو آج کے دن پہ جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پروونشل گورنمنٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ سر صرف پیسے مانگنے سے اس سے کام نہیں ہوتا۔ آپ ہر این جی او بورڈ اٹھا کے کھڑی ہو گئی کہ جی ہمیں پیسے دیں۔ ہم نے کہا کہ آپ کو آئیڈیا بھی دیتے ہیں، آپ کو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں،
کیا 3 سال کے بعد پھر میں ایک دوست نے مجھ سے شیئر کیا کہ 73 میں جب فلڈ آیا تو گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایڈ دیا گیا کہ ہاکی اسٹیڈیم کے اندر رنگیلا صاحب کی اور الیاس کشمیری کی کشتی ہوگی اور اس سے جو پیسے جنریٹ ہوں گے وہ فلڈ کے لیے دیے جائیں گے. تو اگر ہم نے ہر سال ایسے ہی کرنا ہے 2 سال بعد کرنا ہے تو سچی بات ہے کہ مجھے تو اپنے آپ میں بہت شرم آ رہی ہے. بہت شکریہ جناب منظور ملک صاحب. اب چلتے ہیں جناب شیر علی خالدی کی طرف. شیر علی خالدی صاحب ماشاءاللہ میڈیا کے متحرک رکن ہیں, بہت میں سمجھتا ہوں کہ چینلز پہ دیکھے جاتے ہیں اور اپنے تجزیوں سے ہمیں ہمیشہ بڑی ان کی مدد ملتی ہے اور بہت سی گہری تحقیق کا اندازہ ہوتا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام تر مسائل پر ایک مکمل طور پہ جامع قسم کا ان کا ایک نظریہ ہے. اور یہ جو اس وقت شیر علی خالدی صاحب یہ جو معاملہ ہے ہمارے فلڈ کا, جیسے گفتگو ہمارے دوست کر رہے ہیں, اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں جس طرح 73 کا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا, جب فلڈ آیا تھا تو وہاں بزرگ بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے جی ذوالفقار علی بھٹو بھی ان کے ساتھ تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو اس کو سیلاب کو سمندر برد کر کے آیا تھا. پھر جب یہ مجھے کب پتہ چلا, جب 2010 میں بہت زیادہ فلڈ آیا, شاید جنوبی پنجاب کی تاریخ میں یا پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا فلڈ آیا ہو اب کے بعد. 2010 میں اچھی خاصی تباہی ہوئی, چارپائیاں لگا کے 2010 میں جب بہت زیادہ فلڈ آیا تو لوگ کہیں بیٹھے تھے جہاں ان کو خشکی تھی, تو وہ یہی بات کرتے تھے کاش آج بھٹو ہوتا تو ہم یوں برباد نہ ہوتے. پھر اب دیکھیں نا, اب 2022 آ گیا, 12 سال بعد. یہ سیلاب کا پانی نہیں ہے, دریا کا پانی نہیں ہے, یہ آسمانی پانی ہے, یہ بارش کا پانی ہے. اور رود کوئیوں نے ہمیں برباد کیا, بادل کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں. بالکل یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم یوز ہوتی ہے. اور میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں, راجن پور سے ہوں, یوں سمجھ لیں بارڈر پہ پیدا ہوا, بلوچستان بھی ساتھ ہے, کے پی بھی ساتھ ہے اور سندھ بھی ہے. تو میں چاروں صوبوں کی بربادی, چاروں صوبوں میں رہنے والے لوگوں کی بدحالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو رود کوہیوں کا جو پانی ہے جب اس پہ ماؤنٹینز پہ گرتا ہے تو وہ نیچے اس تیزی کے ساتھ آتا ہے کہ اگر سامنے کوئی ٹرک آ جائے, بس آ جائے, وہ بھی الٹ جاتے ہیں, چٹانوں کوئی بہا کر لے جائے. جی وہ اتنا تیز پانی ہوتا ہے. اب لوگوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ بارش کا پانی بھی اتنی خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں چلیں لوگ تو نا سمجھ ہیں, اب وہ جو ادارے جو اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے بنائے گئے وہ کہاں سوئے ہوئے تھے. وہ بھی یہ بتاتے ہیں نا, جیسے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, پروونشل مینجمنٹ اتھارٹی ہے, پھر میٹ والے ہیں, یہ بتاتے ہیں لیکن نہیں بتایا گیا. اور پھر وہاں 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے. 3 کروڑ مطلب کہ ایک بہت بڑی ہیوج آبادی ہے, اور ابھی تک پانی وہاں کھڑا ہوا ہے اور اس کو 2 سے 4 مہینے لگیں گے سندھ میں پانی کو خشک ہونے کے لیے, اور وہاں پر فصلیں نہیں ہوں گی. لوگ جو ہم زرعی ملک میں رہنے والے لوگ ہیں, ہم زیادہ تر ڈیپینڈنٹ ہی زراعت پہ ہیں. خالد صاحب یہ بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ میں جہاں سب سے زیادہ سیلاب کی تباہ کاری ہے, وہاں کچھ آپ ایک بڑی متضاد خبریں آتی ہیں کہ شاید کہ وہ زمینی حقائق سے واقف نہیں ہیں, آسمانی جسے سیریں کر رہے ہیں, ہیلی کاپٹر پھر رہے ہیں, کیا بات صحیح ہے یہ؟ دیکھیں جناب, الزامات ہم جرنلسٹ ہیں, الزام زیادہ لگاتے ہیں, کنسپیریسی پہ زیادہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں. سندھ کا جو سی ایم ہے ایک جگہ کو وزٹ کر رہا ہے, لیکن بربادی سر حد سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. آپ نیچر سے نہیں لڑ سکتے. نیچر کو آپ دوست جب بنانا چھوڑ دیں گے تو نیچر اس طرح ریکٹ کرے گی. اب وہ سی ایم ہر جگہ جا رہا ہے, جہاں خیمہ بستیاں لگی ہوئی ہیں وہاں کھانا بھی پہنچوا رہا ہے, وہاں پر ادارے بھی پہنچے ہوئے ہیں, وہاں میڈیکل بھی مل رہا ہے, وہاں خواتین کو بھی چیک کرنے, حاملہ خواتین کو بھی چیک کرنے کے لیے لیڈی ڈاکٹرز بیٹھی ہیں, تو وہ یہ کر سکتے ہیں. جب تک پانی خشک نہیں ہوتا مکمل طور پر, اور مکمل طور پر جو نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ خالد صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے بیان کی ہے ساری سچویشن کو. تو اب ہم بڑھتے ہیں جناب عاصم حسین صاحب کی طرف, ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ تجزیے بہت اچھے کرتے ہیں ماشاءاللہ, آپ کو ہم چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں. اچھا عاصم حسین صاحب, آپ سے آپ ماشاءاللہ بہت تجزیے بھی کرتے ہیں چینلز پہ. میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اس وقت جو سیلاب کی تباہ کاری, جس طرح ہمارے سب معزز دوستوں نے بتایا ہے آگے, جیسے ہمارا ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے, ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ہمارے سر پر کوئی چیز آتی ہے ہم کرتے ہیں. اب یہ جو
شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کی بات بھی ہوئی ہے کہ شارٹ ٹرم میں ظاہر میں جانا پڑے گا، لانگ ٹرم میں تو ڈیم بنیں گے، ڈیم میں ٹائم لگے گا بہت زیادہ، کہ کچھ زیاد صاحب نے جیسے نہروں کی بات کی ہے، تو پھر باقی معاملات بھی اس کلائمیٹ چینج کے افیکٹ کو کم کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت اقدامات کرنے چاہیے حکومت کو جس سے اس موسمی عمل کے جو مضمر اثرات ہیں اس سے بچا جا سکے؟ جی دیکھیں، ضیاء صاحب نے اور منظور صاحب نے کافی حد تک بنیادی مسائل کی نشاندہی کر دی ہے، صحیح، اور یہ ہمیشہ ہماری ریسرچ میں موجود رہے ہیں یہ سارے پروجیکٹس، صحیح، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سال بہت انیوژول سیلاب ہیں، ہسٹورک، لیکن ہر سال 2 سال کے بعد سیلاب تو آتے تھے، دریا اسپل اوور کرتے تھے، فصلیں تباہ ہوتی تھیں. کبھی آج تک 75 سالوں میں کسی نے امبینکمنٹس کے اوپر ہی توجہ نہیں دی کہ دریا کے اوپر ایسے امبینکمنٹس بنے ہوئے ہوں کہ دریا اسپل اوور نہ کرے. ٹھیک ہے. اور عموماً ہوتا یہ تھا کہ چھوٹے کاشتکاروں کی فصلیں خراب ہوتی تھیں، اس لیے کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا تھا. صحیح. اب مسائل ہمارے یہاں وہی ہیں جیسے انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ جب تک آپ پراپر ریزروائرز نہیں بنائیں گے اس وقت تک ایکسیس واٹر جو کہ اب آنا ہی آنا ہے، اگر یہ فلیش فلڈز دوبارہ آئے، پہاڑوں پہ دوبارہ ایسی بارشیں ہوئیں، تو پھر آپ کے پاس اتنا پانی آ جائے گا، آپ کیا پھر اسی صورتحال سے گزریں گے کہ آپ کروڑوں آبادی کو ادھر سے ادھر ڈسپلیس کریں، لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں. اور سب سے بڑا لاس تو یہ ہوگا کہ کیٹل اور فصلیں جو ہیں پتہ نہیں اب کب تک یہ مڈ صاف کر کے آپ فصل اگانے کے قابل ہو سکتے ہیں. یہ تو واقعی ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس کے اوپر بہت ہمیں پہلے عمل کر دینا چاہیے تھا، لیکن ایک بنیادی ایشو ہمارے ملک کے جو ایک پالیسی کریکٹر کا ہے وہ یہ ہے کہ ساری پالیسیاں چونکہ فیوڈل لارڈز اور کیپٹلسٹ بناتے ہیں تو اس میں عام آدمی کہیں میٹر ہی نہیں کرتا. جو چیزیں ٹربل کر رہی ہوتی ہیں پیسے والوں کو وہاں تو آپ آئیڈینٹیفائی بھی کر دیتے ہیں اور ان کو امپروو بھی کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ ہم 40 سال، مجھے 35 سال ہو گئے ہیں تقریباً فیلڈ میں، تو میں نے جب نیا میں جرنلزم میں آیا میں نے جب سنا تھا کہ کلائمیٹ سچویشن ڈسٹرب ہو رہی ہے اور آئندہ واٹر جہاں ابنڈنٹ ہے وہ ڈرائی اپ ہو جائے گا اور جہاں بیرن لینڈز ہیں وہاں بہت زیادہ فلڈز آئیں گے. حالانکہ اس وقت یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ بالکل حقیقت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب سیمینارز میں، میٹنگز میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں تو کوئی ایسا پالیسی میکر اس کو سیریس کیوں نہیں لے سکا؟ حالانکہ یہ پالیسی میکرز کے لیے ہی وہ سیمینار ہوتے تھے، ہم تو خالی رپورٹ کرتے تھے. صحیح. جو ٹیکنیکل لوگ تھے، جو پالیسی ساز تھے، انہوں نے اس وقت اس کو ایسے اگنور کیا کہ جیسے یہ کوئی پاسنگ چیز ہے اور اس کا ہمارے ملک کے اوپر کبھی اثر ہی نہیں ہونا. ہم یعنی بس شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور اب بھی اگر یہ سیلاب نہ آتا تو شاید ہمارے لیے یہ اتنی اویکننگ بھی نہیں ہوتی. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، چونکہ میں میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا سے بھی کانٹیکٹڈ ہوں، تو سیلاب بلوچستان میں اور بہت پہلے کے آئے ہوئے ہیں، یعنی جولائی سے چل رہے ہیں. صحیح. اور سوشل میڈیا پہ لوگ ویک اپ کالز دے رہے ہیں کہ جی دیکھیں بلوچستان میں اتنی ڈسپلیسمنٹ ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ مہینے کے بعد جب سیلاب نے ہٹ کیا ہے ساؤتھن پنجاب اور اپر سندھ کو، تو جب جا کے ہمارے میڈیا کو ہوش آیا، مین سٹریم میڈیا کو. صحیح بات. اور وہاں سے لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، جبکہ جی ہاں بعد میں اصل میڈیا کو پتہ لگا. ورنہ 1 مہینے پہلے سے تو میری فیملی کے کچھ لوگ چونکہ بلوچستان میں اور ادھر ہیں نا، وہ باقاعدہ ہمارے فیملی گروپس پہ لکھ رہے تھے کہ جی ڈونیشن بھیج دو، کپڑے بھیج دو، کھانا بھیج دو، یہاں بڑے لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ کہ میڈیا کی بے خبری رہی اس میں کافی. سر میڈیا کو جب آپ الجھا دیں گے پیور پرسنل پالیٹکس میں، پاور پالیٹکس میں، بدقسمتی ہے. اور میڈیا کے اوپر ایک ایسا ان اناؤنسڈ بین ہوگا کہ جی آپ ڈیولپمنٹ کی کوئی خبر نہیں دے سکتے، ایکچوئل خبر کوئی نہیں دے سکتے جب تک وہ کنسرن کوارٹرز اپروو نہ کر لیں، یا ایسی کوئی خبر نہیں دے سکتے جہاں آپ کو یہ خبر ہو کہ جی کنسرن کوارٹرز سے بیک لیش نہ آ جائے. تو یہ میڈیا جو ہے یہ تو خالی ایک بھونپو ہے کہ کوئی منہ پہ رکھ کے بجائے گا تو بجے گا، ورنہ تو یہ سوتا پڑا رہے گا جیسے وہ کتا ہوتا ہے ساری رات جاگ کے سوتا رہتا ہے. اس طرح یہ ہمارا واچ ڈاگ میڈیا جو ہے، بہت شکریہ، یہ ساری رات مالک کی رکھوالی کے لیے جاگتا ہے، اس کے بعد سارا دن سوتا ہے. بہت شکریہ جناب عاصم حسین صاحب. ہم بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے اکانومسٹ بھی ہیں، اور اس وقت جو سیلاب کی تباہ کاریوں سے جیسے بتایا گیا، حامد ولید نے بتایا ہمیں شروع میں اور شیرین کا، بہت بلینز کا نقصان ہوا ہے، بلینز ڈالرز کا نقصان ہوا ہے ایسٹیمیٹڈ.
ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک فصلیں تباہ ہوئی ہیں ہماری، اب جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، یہ فصلیں تباہ ہونے میں کہتے ہیں کہ غیر موسمی فصلیں بھی لگانی چاہیے، اس پہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا آئندہ کے لیے. اور آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے، یہ جو اتنے بلینز کا لاس ہوا ہے، کیا یہ پریزنٹ جو گورنمنٹ آلریڈی ایک فائنینس ٹرینگولیشن میں پھنسی ہوئی ہے، آگے فائنینس کی کمی ہے، کنسٹرینٹس ہیں، کس طرح اسے عہدہ برا ہو سکیں گے ہم؟ شکریہ باسط صاحب. بات یہ ہے کہ میں 3-4 باتیں کروں گا اگر اجازت دے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کلاؤڈ بسٹ بھی ہوئے، اور مگر ہسٹوریکلی جو بات پہلے بھی ہوئی ہے، فلڈ ہر 4 سال بعد آتے ہیں اور گرینڈ فلڈ ہر 12 سال بعد آتا ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے، ڈیٹا ہے. یہ کرمنیلٹی ہے ہمارے حکمرانوں کی بھی اور ہمارے وہ ان اداروں کی بھی جن کا کام ہے سڑکیں صاف رکھنی، کھالے صاف رکھنے، نالے صاف رکھنے، درخت لگانے. ڈیم تو ہم نے بنائے نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ پروونشل گورنمنٹس ارسپیکٹولی فیل ہو چکی ہیں، لوکل گورنمنٹس ہیں نہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ سوائے ہیلی کاپٹر پہ پھرنے کے اور شاید کیا کر سکتی ہوگی، جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، جنہوں نے $3 بلین کا تو اناؤنسڈ نقصان ہے. جی ہاں. جو پانی ایک مہینے میں گرا ہے سمندر میں وہ 15 ملین MHF ہے. سال میں 30 ملین MHF گرتا ہوتا ہے، وہ ایک مہینے میں اس کا آدھا گرا ہے. اس کی کاسٹ بھی $10 بلین ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے جی کہ جو ایکشنز ہوتے ہیں، جو نالج ہوتی ہے، وہ 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک میکینیکل، ایک سائنٹیفک اور تیسری فلاسفیکل. ہماری حکمران اور ان کے ادارے میکینیکل تک بھی نہیں پہنچے ہوئے. صحیح. ایڈ ہاک پہ چل رہا ہے یہ ملک، اور اس ایڈ ہاک کی وجہ سے یہ ساری گڑبڑیں ہیں. پلانڈ نہ شہر بنائے گئے، نہ پکے گاؤں بنائے گئے، نہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ، اور جو سڑکیں بنائی گئیں اس کو اتنا پیسہ کھایا تھا کہ فلڈ بہا کے لے گیا. کئی ہزار کلومیٹر جو سڑکیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہیں. بلوچستان میں بھی ایک بڑا اہم فیکٹر ہے. میں تھوڑا سا سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں دیہاتوں میں ہمارے یہاں کہتے ہیں آبادی شہروں سے بہت زیادہ ہے، اور 2050 میں جا کے شہروں میں آبادی دیہاتوں سے زیادہ ہو جائے گی. مائگریشن کا عمل چل رہا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ. 55% جو سینسس تھا 2017 کا، وہ کہہ رہا تھا کہ 55% آبادی اب گاؤں میں رہتی ہے اور 45%، اور اس سیلاب کے بعد اب وہ 50-50 ہو جائے گی، کیونکہ جو شہروں تک لوگ گئے وہ واپس نہیں آئیں گے، ان کے پاس بہ کے لے گئے. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ بہت سے پروگراموں میں حصہ لے رہے ہیں آج کل، میں دیکھ رہا ہوں آگے، آپ یہ بتائیے کہ جو انٹرنیشنلی جو ہماری ایڈ آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی جہاز آ رہے ہیں جو اتر رہے ہیں، ایون سکھر ایئرپورٹ کا کہتے ہیں کہ رن وے خراب ہو گئے، اتنی فلائٹس آ رہی ہیں، لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ امداد کافی ہے جو جس میگنیچیوڈ کا یہ تباہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ ہر دفعہ جب ویسے وہ ڈالر کا بحران ہو یا بیلنس آف پیمنٹس کا بحران ہو یا یہ فلڈس کا بحران ہو، ہمارے جو اپر کلاسز ہیں، ہماری جو گورنمنٹس ہیں، ہماری جو NGOs ہیں، ان کے پیسے بنتے ہیں، وہ کھاتے ہیں. صحیح. تو یہ تو ان اے وے وہ اس لیے کیرلیسنس بھی دکھاتے ہیں کیونکہ ان کا حصہ ہے. صحیح. یہ UAE کے ایمبیسڈر نے کہیں کہا ہے کہ جی ہم نے بہت امداد دی ہے، مگر ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ لوگوں تک پہنچی ہے کہ نہیں. صحیح بات. کشتیاں نہیں ہیں. جی ہاں. کئی جگہ تو ویسے ہی یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کی. کشتیوں والی بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ ڈیزاسٹر مسلسل ہوتی رہتی ہے ہر سال میں. چائنا میں بہت زیادہ سیلاب آتے ہیں، تو یہ جو ہمارے یہاں کڑائی پہ سفر کرنے کا عمل ہے پیتھیٹک ہے. کیا وہاں کشتیاں نہیں مانگ سکتے؟ یہ لوکل گورنمنٹس کے پاس ساری چیزیں ہونی چاہیے ان دی کانٹیکسٹ. زلزلے کے خلاف بھی ہونی چاہیے، اور یہ جو فلڈز ہیں اور ڈراؤٹس سارے. میں نے آپ سے عرض کی کہ ایڈ ہاک ہے. آپ نے فصلوں کا بات کی تو آپ کی چاول کی فصلیں خراب ہو گئی ہیں، آپ کی کپاس کی فصلیں خراب ہو گئی ہیں، گندم کی خراب ہو رہی ہیں. تو فوڈ کرائسس تو تھا. اصل میں پاکستان کا جو سٹرکچر ہے پاپولیشن کا وہ ایسے ہے کہ زیادہ تر لوگ وہ جو گاؤں میں ہیں وہ خود بناتے تھے، خود کھا لیتے تھے.
تو حکومتوں کو فرق نہیں پڑتا تھا، وہ شہروں کے بارے میں سوچتے تھے. اب ان کے بارے میں بھی سوچا جائے گا، کیونکہ 2/3 پاکستان جو ہے وہ اس فلڈ کی نظر ہوا ہے. اور جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، جو اس پہ جو ایشو ہے، ایک بڑا مسئلہ وہ اور یہ 2-3 مہینے میں نہیں فلڈ جو سندھ میں آیا ہوا ہے، یہ 2 سال لگیں گے اس پانی کو سوکھتے ہوئے. اچھا، یا تو ڈرین کرنا پڑے گا، ورنہ 2 سال جو 2010 کا آیا تھا سیلاب، اس میں 2 سال لگے تھے اس پانی کو سوکھتے ہوئے. اور یہ اس سے بہت خطرناک ہے. دیکھیں جی، جو بات میں سائنٹیفک بات کر رہا ہوں کہ آپ کی جو سلانٹ ہے وہ K2 سے شروع ہوتی ہے اور انڈین اوشن میں وہ 45 ڈگری کی ہے، تو وہاں سے جو پانی گرنا ہے اس نے تو اپنی پوری طاقت میں گرنا ہے. تو آپ کوئی فلیٹ ملک نہیں ہے. تو بڑا آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑا ہم نے یہ جو ہمیں موسمیاتی ٹوپوگرافی ہر قسم کی نعمتیں ہیں، ہم نے ان کو ضائع کیا ہے، کیونکہ ہم ایز اے سیڈ کہ اب بہت کیلس حکمرانوں کے ہاتھوں میں. بہت شکریہ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب. ناظرین، آج ہمارے ہاں جو اس پروگرام میں گفتگو کی ہے، اس میں ہمارے فیئر گروپ کے جو ہیں معزز اراکین نے حصہ لیا اور اپنے تمام تر تجزیات سے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہمارے ہاں یہ تباہی آئی ہے، کس طرح سے اسے بچت بھی ممکنہ حد تک ہو سکتی ہے، اور آگے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. کاش ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں، جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا، وہ ادارے جو اس سے منسلک ہیں یا جنہوں نے ان اداروں کی وجہ سے ان حادثات سے لوگوں کی زندگیوں کو بچانا ہے، ان کے مال مویشی کو بچانا ہے، اور ان کو صحت کی جو بیماریاں لاحق ہونے جا رہی ہیں اس سے بچانا ہے، اللہ کرے کہ ہمارے ادارے آئندہ اس سے مکمل طور پر جسے کہتے ہیں کہ مستفید رہیں اور مکمل طور پر وہ لیس رہیں، تاکہ جو آئندہ جو تکلیفیں ہیں یا آئندہ جو مسائل ہیں ان سے بچا جا سکے. لیکن یاد رکھیے، یہ صرف ایک شارٹ ٹرم مسئلہ ہے. لانگ ٹرم مسئلہ ہمارے یہاں ڈیمز ہیں، جس کے اوپر صوبوں کو یکجہتی کے ساتھ، یہ آئی اوپنر ہے سب کے لیے. لیٹس ہوپ کہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی اس کا خیال ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.